اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آلاف التحية والسلام على سيد الأنام ذي الرتبة والمقام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأراضين بمحمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. برادران ایمانی، آج کا خطبہ جمعہ جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں دیا جا رہا ہے، اس کا عنوان رکھا ہے تقوی. آج کا پورا خطبہ تقوی کے اوپر ہوگا. ارشاد ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور تعاون کرو نیکی اور تقوی کے امور میں، اور تعاون نہ کرو گناہ اور ظلم و تعدی کے بارے میں. ارشاد ہے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ہے. پھر ارشاد ہوا وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوی، معاف کر دو ایک دوسرے کو، یہ قریب تر تقوی ہے. بندہ تقوی کی باؤنڈری پہ جانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ عدل کرے، تعاون کرے نیکی پر، اور معاف کرے. بتزودوا، ایک اور چیز کا بتایا فإن خیر زاد تقوی، زاد راہ آخرت کے لیے اکٹھا کرو. قرآن پڑھو، تہجد پڑھو، نماز، جماعت، زکوٰۃ، خمس، خیر، نیکی، صلہ رحمی، والدین کا احترام، اخلاقیات وغیرہ. تزودوا، زاد راہ اکٹھا کرو ان سین جرنی کے لیے. دیکھیے آپ نے اگر یہاں سے مثال کے طور پر البنی جانا تو البنی آنے جانے کا جو خرچ ہے تقریباً گیس کا آلموسٹ $80 گیس کا ہے، $50-60 ایزی پاس کا کر لیجئے، 25-30 کر لیں، اور راستے میں کھانا پینا تقریباً 250 کے لگ بھگ آپ کا خرچ ہو جاتا ہے. آپ کوشش کرتے ہیں اپنی جیب میں 400-500 ڈالیں، کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے. یہ تو سین جرنی ہے، یہ تو نون جرنی ہے. جہاں آپ نے جانا ہے آخرت کا، ہم نے وہ تو ان نون جرنی ہے، ان سین جرنی ہے. وہاں تو پتہ نہیں کتنی وادیاں ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، کتنے وہاں ایزی پاس کی ضرورت ہوگی، کتنا ٹول وہاں لگے گا. اس لیے وہاں کے لیے زاد راہ اختیار کرو. یہ جو زاد راہ ہے یہ اچھا تقوی ہے. وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ سے ڈرو. یعنی جو بے وقوف ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، عقل والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر. خیر کیا ہے؟ تقوی کا لباس. اگر آپ تن ڈھانپ لیں پائٹی میں، تقوی میں، یہ خیر ہے آپ کے لیے. خیر تقوی کا لباس ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے پیدا ہوتے ہی انسان کو تقوی سکھا دیا. تقوی ہمارے پاس ہے، اس کو ہم اظہار نہ کریں تو الگ چیز ہے. ارشاد ہوتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. میرے حبیب، اس مسجد میں کھڑے ہونا جو تقوی کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہے. اگر مسجد بھی زرار کے لیے ہے، فتنے کے لیے ہے، فساد کے لیے ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے ہے، تو وہ نبی یا امت کے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے.
تو جو اللہ اپنے گھر میں بغیر تقوی کے برداشت نہیں کرتا وہ ہمارے آپ کے گھروں میں بغیر تقوی کے کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اچھا یہ بھی ارشاد ہوا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو قربانی کے گوشت کی ضرورت ہے یا اللہ کو خون کی ضرورت ہے، اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا مگر تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تک پہنچانا ہے، ہر عمل کے ساتھ تقوی کو توأم کرو، ملا دو۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، جو بنیاد تقوی کی ہے وہ خیر ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تقوی کی وضاحت بھی فرمائی ہے پیش مقدمہ کے طور پہ کہ نماز اور صبر۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، رزق تو ہم دیتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اور عاقبت متقیوں کی ہوگی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے نیک لوگوں کا تقوی کا امتحان لے رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، جب کوئی پرائیویٹ گفتگو کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوی، تو کوئی خلاف بات نہ کرنا، تقوی کے لیے پرائیویٹ گفتگو جائز ہے، ورنہ پرائیویٹ گفتگو بھی نہ کرے۔ یا اللہ یہ خود تقوی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ من شعائر اللہ فإنها تقوی من تقوی القلوب، شعائر اللہ کا جو احترام ہے یہ ہے در اصل تقوی، باقی قریب تقوی ہے شعائر اللہ کا احترام، جس سے اللہ کا شعور ملے، سینس ملے، وہ کعبہ ہو، ان صفا والمروہ ہو، والبدن جعلناہ لکم من شعائر اللہ ہو، مقام ابراہیم ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، جتنے بھی امور سے، جتنے بھی سنگروں سے، جتنے بھی فرنٹ سے، جتنے مورچوں سے، جتنے سمبل سے اللہ کا شعور حاصل ہو، وہ سارے کے سارے اگر آپ کی نظر میں محترم ہیں تو آپ متقی ہیں۔ Today we are talking about piety. What is piety? Allah says in Quran, cooperate in the matters of piety. Be just, justice is closer to piety. Forgive each other, that is closer to piety. Always have travel kit for Akhirat, for day of judgment. That is one of the best pieties. And if you wear the dress of piety, that is khair for all of you. And Quran says when we were born, Allah taught us the piety, and He ordained to Prophet, do not offer the prayer in the masjid, which is not on the foundation of piety. And Allah says the best result is for pious people on the day of judgment. And Allah took test of pious people. And when you are supposed to have a private talk, you are supposed to talk about piety and virtue. Otherwise, it is not okay to talk privately in front of people. And also, Allah says, if you respect Sha'airullah, alaykum salam. If you respect Sha'airullah, that means you have piety. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، اے لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ایڈوائز دیتا ہوں، اللہ سے ڈرو اور اپنی زندگی میں آرگنائز رہو۔ ہمارے ہاں تقوی ہے تو ہم آرگنائز نہیں ہوتے، آرگنائز ہوتے ہیں تو تقوی نہیں ہوتا، دونوں چیزوں کو مولا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تقوی اقوی اساس صبر، یہ جو صبر ہے یہ خود تقوی کے بہت قوی ترین مصادیق میں سے ہے۔ افضل الاعمال جب پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا افضل اعمال تقوی ہے۔ التقوی افضل کنز، فرمایا بہترین خزانہ تقوی ہے۔ التقی اشرف الملابس، بہترین سفید پوشی
फरमाया तकवा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सूरह हुजुरात में आवाज दी, तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह तकवा वालों से कुर्बानी कबूल फरमाता है, फुसाक व फुजार से कोई अमल कबूल नहीं फरमाता। आखिरी खुतबे में हुजूर ने कहा था इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद व उम्मकुम वाहिदा व अंतुम उम्मतुन वाहिद व मिनकुम वाहिद वला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला अजमिय्यन अला अरबी वला अहमर अला अस्वद वला अस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। तुम्हारा रब भी एक है, तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारी माँ भी एक है, तुम्हारी कौम भी एक है, तुम्हारी मिल्लत उम्मत भी एक है। किसी अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, काले को गोरे पे, रेड को वाइट को ब्लैक पर या ब्लैक को रेड वाइट पर कोई फजीलत हासिल नहीं। अगर फजीलत का मेयार है तो तकवा है। अत्तक़वा दवाउल क़ुलूब, फरमाया दिलों के मरज से बचना चाहते हो तो तकवा इख्तियार करो, मुनाफिकत भी चली जाएगी, फिजिकली भी हेल्दी वेल्दी हो जाओगे। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिअहले तक़वा अलामातुन युरफ़ून बिहा, तकवा वालों की कुछ निशानियां हैं। नंबर 1 सिद्क़ुल हदीस, वो बोलते हैं तो सच बोलते हैं। नंबर 2 वअदाउल अमानत, वो अमानत में ख़यानत नहीं करते। नंबर 3 वल वफ़ाउ बिल आहद, वादा करते हैं तो पूरा करते हैं। नंबर 4 वक़िल्लतुल मुआसात लिन्निसा, वो औरतों के पीछे नहीं भागते। नंबर 5 व बज़लुल मारूफ, वो नेकी करते हैं दरिया में डाल देते हैं। नंबर 6 व हुस्नुल खुल्क, खुश अखलाक हैं। व साअतुल हिल्म, नंबर 7 उनका हिल्म बहुत वसी होता है, टॉलरेंस। व इत्तिबाउल इल्म, नंबर 8 वो हमेशा इल्म के पीछे जाते हैं, जहालत के पीछे नहीं जाते। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो, जितना हक है अल्लाह से डरने का उतना हक अदा करो और मरते वक्त मुसलमान होना। बहुत सारे लोग जिंदगी में मुसलमान होते हैं, मरते वक्त काफिर हो जाते हैं। अल्लाह हम सब का खातिमा अलल खैर फरमाए। तमाम तकवा अंत तअल्लम मा जहिलता, जब मौला से किसी ने पूछा बेहतरीन तकवा क्या है, फरमाया कंप्लीट तकवा ये है कि जिससे तू जाहिल है उसका इल्म हासिल कर, व तअलम मा अलिमता, और जिसका तू आलिम है उस पे अमल कर। हम उल्टे हैं बिल्कुल ही, हमारे पास जो जहालत है हमने दूर नहीं करनी और जो थोड़ा बहुत इल्म आ गया है उस पर हमने अमल नहीं करना। हैं बड़े पक्के हम मुत्तकी। मिलाकुत तकवा रफ्जुद दुनिया, मौला ने फरमाया तकवा जिस तरह कैसे बढ़ता है, फरमाया जैसे दुनिया की मोहब्बत जितनी कम होती जाती है उतना तकवा बढ़ता जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने सेल्फिश ना बनो। हमारे यहाँ अक्सर आजकल तो मैं मजालिस वगैरह में देख रहा हूँ, बूढ़े बूढ़े आ रहे हैं, जवान तो आ ही नहीं रहे। ये बूढ़े सेल्फिश हो गए हैं हमारे भाई बहनें कि आपको तो चाहिए था आप अपने बच्चों को साथ ले आते, ना बच्चे इनकी बातें मान रहे हैं। बेचारों पे रहम भी आता है, अल्लाह जानता है रहम भी आता है बेचारों पे कि इस माहौल के अंदर आ गए जहाँ बच्चे बात ही नहीं मानते, बल्कि बच्चे मिलते भी नहीं हैं। अभी मैं गया हुआ था किसी मुल्क में, अभी ये पिछले हफ्ते, वहाँ पर हर नमाज और हर मजलिस के बाद बाहर लाइन लग गई। मुझे बताया इंतजामिया ने कि बाहर काफी लोग लाइन में खड़े हुए। मैंने कहा खैरियत, कह लेंगे कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। मैंने जो बाहर पूछा, हर दूसरे बंदे का ये मामला था कि मेरे नूरे नजर गुम हो गए, जरा ढूंढ के बताइए वो कहाँ पर है। इससे बड़ी क्या सजा होगी जब आपने तकवा को पुष्ट की, अल्लाह की जात ने आपको पुष्ट कर दी। ये अच्छी बात नहीं है। आज का खुतबा बड़ा ऐसा खुतबा है कि जो जगा देने वाला है, आंखें खोल देने वाला है। और उन्नास मन वक़फ़ इंद शुबहा, इमाम ने फरमाया सबसे बड़ा मुत्तकी वो है कि जो शुबहा से भी अवॉइड करे। शक हो ना, शक कि ये हलाल है या नहीं, अवॉइड कर जाए। शक भी हो तब भी, जब यकीन हो कि यह हराम है उसको खा ले तो फिर वरा नहीं, तकवा नहीं। रकातान मिन रजुलिन वरइन अफज़ल मिन अल्फ रकातिन, फरमाते हैं कि 2 रकतें मुत्तकी अगर पढ़ ले, मिन अल्फ रकातिन, जो
عام بندہ بغیر تقوی کے 1000 رکعت پڑھتا ہے، اس سے تقوی والے کی 2 رکعت افضل ہے. Today we are talking about taqwa, piety, and Prophet said, neither white or black, nor red or white or black, neither Arab or Ajam or Arab, they have any preference. Neither and nor they have preference. Preference is only by piety. If you are pious, you are being to be preferred in the eyes of Allah and infallible personalities. The piety is base of patience. Piety is base. The base of piety is patience. Maula Ali says, I advise you to piety and to be organized in your entire life. Either we are organized or we are having piety. We should have both. 8 signs were told by our 5th Imam: speaking truth, being trustworthy, fulfilling the commitments, not running behind the ladies and girls, always being generous, always having good manners, having tolerance, and following the knowledge. Quran says, do not become selfish. Keep yourself away of fire of hell and your families as well. Our first Imam says, the complete piety is, whatever you know, act upon that. Whatever you do not know, try to learn. Ra'su taqwa tarku shahwa. I did not say in Urdu. The head of piety is, if you leave lust, leaving the lust is head of piety. At-taqwa ijtinabun. Maula says, taqwa means to avoid all bad habits. If you have doubt, Imam says, do not eat it. If you have even doubt, do not use it. Do not speak. If you have doubt, it is not halal and it is not okay. The pious person's 2 rakat prayer is better than 1000 rakat of unpious person. آخری بات کہیں اور آپ سے اجازت لیں. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر مومن تقوی والے ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے ہم آسمانوں سے اور زمینوں سے ان کے لیے رزق نازل کریں اور رزق کو نکال دیں. وہ رزق کے پیچھے نہ دوڑے, رزق ان کے پیچھے دوڑے. اگر مومن تقوی والے ہو جائیں, فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. فَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم پہلے والی امتوں کو بھی یہی کہتے رہے, تمہیں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. التقوی حصن لمن لجا اللہ. تقوی خود قلعہ ہے اللہ کا. اللہ اپنے قلعے میں اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہیں حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت عطا کر دی جائے گی. مولا فرماتے ہیں للمتقی ہدن, متقی کو ہدایت ہو جاتی, فی ارشاد وتخرج عن فساد, اور وہ فساد سے نکل جاتا ہے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. سورہ طلاق میں ارشاد ہے کہ جو متقی ہو اللہ اسے ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جن جگہوں کے بارے میں اس نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. ومن یتق یجعل لہ من امرہ یسرا. جو متقی بن جائے, یہ بھی سورہ طلاق میں ہے,
اللہ اس کی ساری زندگی کو آسان کر دیتا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر المتقون سادہ. قرآن تو کہتا ہے کہ متقی جنتوں میں ہوں گے، اور مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو سادہ ہوتے ہیں. سادہ سے مراد یعنی جو اچھے ہوتے ہیں. اس سے مراد سادہ سے وہ سادہ نہیں جو اردو میں سادہ ہوتے ہیں. وقادہ، اور وہ لیڈر طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتے ہیں. للمتقی ثلاث علامات، مولا نے فرمایا متقی کی 3 نشانیاں: اخلاص العمل وقصر العمل واغتنام المحل. وہ چاہتا ہے عمل خلوص سے کرے، امیدیں کم رکھے، اور مہلت جو ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائے. حرام علی قلب متولد بالدنیا، حرام ہے اس پر جو دنیا سے محبت رکھتا ہے. ان تسکنہ التقوی، حرام ہے کہ اللہ اس کے دل میں تقوی کو جاگزین کر دے. یا دنیا والا جنبہ رہتا ہے دل میں، یا تقوی والا. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. سید محمود عطاران محلہ سروزک عشرہ کے دوران ماتمی جلوس جا رہا تھا، یہ ایران کی بات ہے. تو انہوں نے ایک ماتمی پر شک کیا کہ یہ ماتمی خراب ہے، اور دیکھیں لمبے لمبے ہاتھ سے ماتم کر رہا ہے. اس کے بعد ساری زندگی چپ ہو گئے اور گفتگو نہیں کی کہ کہیں بروز قیامت بی بی پاک اپنے بیٹے کے عزادار کی وجہ سے مجھے محروم شفاعت کر دے. ایک ہم ہیں کہ ہر ایک پہ فتوے داغے جا رہے ہیں. جو بیچارہ مسجد میں آ رہا ہے اس کے اوپر فتوے، تو کل کیوں نہیں آیا، پرسوں کیوں نہیں آیا، آج کیوں. یہ ساری چیزیں آپ ذرا اذان عالیہ محفوظ فرمائیں. ایک بات اور کرتا ہوں اور بس اس پر آج کا خطبہ ختم ہو رہا ہے. معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی دیر ہو گئی. اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن نہیں کروں گا، دوسرے خطبے میں خلاصہ بیان کر دوں گا. حضرت نوح علیہ السلام 300 سال تک عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. 300 سال کے بعد گھبرا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. جیسے ہمارے مولوی بیچارے بھی تھک جاتے ہیں. یہ بہت کر لیا تو بہت زیادہ تنگ کیا لوگوں نے، اذیتیں دی. 300 سال کے بعد کا بارے لہا بس اب ان پہ عذاب کر دے. آسمان اول کے فرشتے آئے اور انہوں نے 200 گروہ، ہزاروں کی تعداد میں ایک گروہ ہے یہ آئے، یعنی لاکھوں فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی 500 سال کی مسافت سے آئے ہیں. 500 سال کی مسافت سے فجر کے وقت چلے تھے، ظہر کو پہنچے ہیں، ہماری سپیڈ تیز ہے. آپ کی منت کرنے آئے ہیں کہ ان مسکینوں کے خلاف بد دعا کو واپس لے لیں. آپ نے واپس لے لی. 300 سال کے بعد پھر تھک گئے. جب 600 سال ہو گئے تو پھر کہا کہ اب کہا نہیں، ابھی بھی دوسرے آسمان کے فرشتے آ گئے. انہوں نے آ کے منت کی کہ ابھی بھی کچھ آپ مہلت دے دیں. کرتے کراتے 900 سال مہلت مل گئی، یعنی 600 سال. وہ 300 سال کے بعد 600 سال ٹوٹل ہو گئے 900 سال. 900 سال کے بعد اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں نوح، ہم تمہاری قوم پر عذاب کر دیتے ہیں. ایسا ہے کہ جبریل یہ گٹھلیاں لا رہے ہیں جنت کی کھجوروں کی، یہ آپ بیج بوئیے گا. جب یہ کھجوریں پک جائیں گی، جب کھجوریں گر جائیں گی، ان کے وہ جو لکڑیاں ہوں گی کھجوروں کی، ان کی لکڑیوں سے تختے بنا کر کشتی بنانی ہے. اس کو لگ گئے 50 سال. یعنی بہانہ اللہ تلاش کرتا رہا کسی ذریعے سے گناہگاروں کو بخشنے کا اور مہلت کا. جو اتنا کریم رب ہے، کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اس کو پشت کر کے چلے جائیں، نہ اس کے قرآن کو کھولیں، نہ اسے یاد کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق خیر نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایک جملہ مولا کا عرض کر دوں پھر یہ ٹاپک تقریباً تقوی کا آج مکمل ہی ہو گیا ہے.
وہ جملہ یہ ہے، کسی نے پوچھا سرکار چلتے پھرتے متقی کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا يدخل الباطل ولا يخرج من الحق، جو باطل میں داخل نہ ہو، حق کی باؤنڈری سے نہ نکلے، اسے متقی کہو۔ Who is not getting out of boundary of right and not entering into the boundary of batil, untrue, that is pious person of the world۔ دوسرا خطبہ عموماً دو ایشوز کے بارے میں ہوتا ہے، بہت طویل زحمت نہیں دوں گا۔ ایک ایشو تو ہوتا ہے کرنٹ افیئرز کے بارے میں۔ کرنٹ افیئرز میں آج ایک بڑی بری خبر آئی ہے کہ پاکستان میں ہزارہ میں، ہری پور ہزارہ میں شیعوں کی مسجد کو بند کر دیا ہے دشمنان اہل بیت نے۔ وہ سخت سردی کے اندر بیچارے باہر اذان دے رہے ہیں، باہر نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیعوں کے پیسوں سے بنی ہوئی مسجد ہے اور اس کو بند کر دیا گیا ہے ہری پور ہزارہ کے اندر۔ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کاورڈ ایکٹیویٹی کو، اور حکومت کی سرد مہری کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم ان اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں جو بیچارے سخت سردی میں مجبور ہیں، اپنی بنائی ہوئی اللہ کی مسجد سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اور یہی حالت یہاں بھی ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ خبیث لوگ جو آئی ڈیز چھپا کے شرارتیں کرتے ہیں، حکومتوں میں شکایتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر شکایتیں کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ مسجدیں بھی بند ہو جائیں، یہ ادارے بھی بند ہو جائیں۔ اللہ ان پر بھی لعنت کرے اور ان پر بھی لعنت کرے۔ یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، یہ یاد رکھیے گا، آج نہیں تو کل پتہ چل جائے گا، یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں۔ یہ سارے وہی خبیث ہیں جو مختلف روپوں میں آ کر اللہ کے گھروں کو بند کرانا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہوں گا، کینیڈا میں بھی کہہ کر آیا ہوں کہ جب آپ جیسے لوگوں کے گھر بند نہیں ہو رہے، جس میں 50% بھی تقویٰ نہیں ہوتا، تو جس کے گھر میں 100% تقویٰ ہے وہ مالک اپنا گھر بند ہونے دے گا؟ اس لیے کوئی گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ اس دفعہ ڈونیشن کی سچویشن بالکل زیرو ہے، میں تھا بھی نہیں۔ مہربانی فرمائیں، یہ جو لاسٹ ویک ہے ہمیں آپ کو پتا ہے کہ مارگیج دینا ہوتا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ $100 والی جو مہم ہے اس میں آج سے ہی عذراء کرم خلیفہ صاحب کو مہربانی کر دیں، رسید بھی لے لیں یا ذیل کے اوپر بھیج دیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، پہلے بھی آپ نے تعاون کیا ہے، پھر بھی آپ سے تعاون کی توقع ہے۔ ماشاءاللہ کافی حد تک ہمارا اچھا نظام جا رہا ہے اور نظام بن جائے گا، بہت بہت آپ کی مہربانی ہوگی۔ ایک بات اور جو ضروری ہے، توبہ کی دعوت، اس میں آج میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ میں کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں بھی بہت سارے کنورٹڈ کو ملا ہوں۔ آپ نے وہ دیکھی ہوگی شاید، ایک چھوٹا سا کلپ کسی نے بھیجا تھا، وہ جو کنورٹ کیا ہے میں نے، یا رانا محمد حبیب الرحمان کو جو میں نے کنورٹ کیا ہے، آپ کے سرائکی بیلٹ کے تھے۔ تو اور مجھے بہت سارے لوگ ملے جو میرے ذریعے بحمداللہ کنورٹ ہوئے ہیں، کالے گورے بھی ملے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے کافی لوگوں کو وہاں تو کنورٹ کیا ہے۔ ایک چیز جو میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے، سب نے ایک بات کی شکایت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں کھلی نہیں ہیں، ہماری مسجدوں میں جماعت نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں قرآن کا سپارہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں میں قرآنک انٹرپریٹیشنز کے لیسنز نہیں ہیں۔ یہ میں درخواست کروں گا تمام انتظامیہ سے، انکلوڈنگ المہدی سینٹر کی، خدا نخواستہ میں باعث نہیں ہوں، سب سے میں درخواست کروں گا مسجدوں کو کھولنا چاہیے، امام بارگاہوں کو کھولنا چاہیے، اوقات نماز میں بھی کھولنے چاہیے، مخصوص ایام بھی منانے چاہیے، شہادت و ولادت کے، قرآن کے سیشن بھی ہونے چاہیے۔ بیچارے ایک عالم نے مجھے، اب نام نہیں لیتا میں، بزرگ ہیں، بہت بزرگ ہیں بیچارے، وہ مجھے مجلس میں 3 مجلسوں میں آتے رہے، چوتھی دعوت تھی، اس میں کہنے لگے کہ حضرت صاحب حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے سال ہو گیا ہے، میں منتیں کر رہا ہوں، پورے سال میں مجھے قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ نہیں ملا۔ اور میں بھی کہتا ہوں، مجھے بھی آلموسٹ آپ کی خدمت میں 22واں سال ہے، مجھے بھی تیسرا نمازی نہیں مل رہا، بلکہ آج کل تو دوسرا نہیں مل رہا، ایک نمازی ہے فجر کی نماز میں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو لوگ قریب رہتے ہیں تھوڑا سا ٹائم نکالیں، تو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، قرآن کے سیشنز کو، درس قرآن، لولے لنگڑے درس قرآن اکا دکا چل بھی رہے ہیں، تو کیا ہے کہ 10 بندے آ گئے، 20 بندے آ گئے، 15 بندے، منتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ یہ آج کی توبہ کی دعوت میں یہی عرض کروں گا، مجھے اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ یا اللہ، آج تک اگر غفلت تھی نمازوں میں، جماعت میں،
جمعہ میں، مجالس میں، محافل میں، قرآن میں، اپنی نسل کی تربیت میں، اپنے بچوں اور بچیوں کو اگنور کرنے میں، اپنے اہل خانہ کو اگنور کرنے میں خدا نہ خواستہ سیلفشنس تھی، تو آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین امبیسڈر آف اسلام، امبیسڈر آف اہل بیت بنے، اور مسجدوں کو بھی بھر دے، امام برگاہوں کو بھی بھر دے، قرآن کے درس بھی ہوں، ناظرے بھی قرآن ہو، حفظ بھی کروائیں صورتوں کے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو گھروں میں بھی ماحول ہم اچھا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سوائے غم محمد و آل محمد علیہ السلام کے آپ کو کسی غم سے دو چار نہ فرمائے۔ اللہ مریضوں کو نام بنام شفائے کلی مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو رزق وسیع عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے۔ جن کی مشکلات ہیں اللہ ان کی مشکلات کو حل فرمائے۔ ہمارے شاہ صاحب بھی فرانس سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جو ہمارے سنٹر میں نیاز لاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، ہمارے جوان بچے جو ادھر ادھر پورے میسیجز دے رہے ہیں، جو یہ $100 کی مہم چلا رہے ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا ان بچوں کو لائق نیک بنا، ان بزرگوں کو بھی ان کا بھی خاتمہ الخیر فرما، ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی توفیق عطا فرما۔ مجالس میں تشریف لائیں، محافل میں آئیں، دروس میں آئیں، سیکھیں فقہ کے جو دروس، حوزہ کی کلاس سنڈے سے شروع ہو رہی ہے، انگلش میں 12، 13، 14 3 کلاسیں ہوں گی 11 بجے، ان میں بھی جوان بچوں کو شرکت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کج مجھ سخن قبول فرما، ہمیں آل محمد کی کشتی پہ سوار فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، اور ان خبیثوں کے شر سے جو مسجدیں ہماری پاکستان میں بند کرا رہے ہیں یا ہمیں گولیاں مار رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ خبیث جو یہاں پر ہماری مسجدیں، امام بارگاہیں بند کرانا چاہتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، ان دونوں قسم کے خبیثوں سے ہم سب کو محفوظ و مصون فرما، اور ہمیں صبر اور استقامت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى امير المؤمنين وعلى سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحلنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔